وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اسلام کو انسانیت کی تکریم کا، انسانیت کے احترام کا اعلان کیوں کرنا پڑا؟ وائی اس لیے کہ دنیا کی قوموں نے حضرت انسان کو معزز، محترم، آدرنیے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک مذہب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انسان موروثی گناہگار، یہ پیدائشی مجرم ہوتا ہے۔ ایک مذہب کا عقیدہ یہ تھا دوسرے کا کہ یہ انسان جب پچھلے جنم میں کوئی مہا پاپ، بڑا گناہ کرتا ہے تو اسے دوبارہ انسانیت کے جامے میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہ کی سزا پا کر تاکہ وہ دنیا کے مصائب جھیل کر اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ اسلام نے کہا کہ جی نا، انسان کا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ خارجی اثرات کو اور اپنے گمراہ والدین، بے راہ رو معاشرے کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دین اسلام وہ دین ہے جس نے انسانیت کے جانوں اور ان کے حقوق کی حفاظت کی اور دنیا کو انسانیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بار بار کہ اسلام کی نگاہ میں شخص واحد کا قاتل پوری بنی نوع انسان کا قاتل ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اسلام نے اتیاچار کو، انسانوں پر ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر قصاص کا نظام جاری اور ساری کیا۔ یہ نظام قصاص کیا ہے؟ دوسرے کی جان لوگے نا، تیری جان محفوظ نہیں رہے گی۔ دوسرے کے آنکھ پھوڑو گے، ناک توڑو گے، دانت اکھاڑو گے، کان کاٹو گے، دوسرے کے جسم کے کسی پارٹ کو اگر زخمی کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے دانت بھی، تمہاری آنکھیں بھی اور تمہارے کان بھی صحیح سالم نہیں رہیں گے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والعنف بالعنف والعذن بالعذن والجروح قصاص۔ اسلام نے انسانی جان کی حفاظت کی خاطر آتم ہتیا کو، سوسائیڈ کرنے کو، خودکشی کو حرام قرار دیا۔ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ارے انسانوں نے انسانی حفاظت کی خاطر اللہ کی زمین میں فتنہ اور فساد پیدا کرنے سے منع کیا۔